الرحمن الرحیم۔ پانچویں سبق میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس میں سے پہلی سنت یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے ہی کھائیں، اور اگر کسی کو کھانا دینا ہو یا لینا ہو تو دائیں ہاتھ سے ہی لین دین کیا جائے، یعنی کھانا پکڑانا ہم ڈال کر دے رہے ہیں تو ڈال کر دیتے ہوئے بھی دائیں ہاتھ استعمال کریں۔ دسترخوان پہ یا ٹیبل پہ ہم وصول کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے دائیں ہاتھ کو ہی استعمال کریں۔ اور اس سے اگلی سنت ذکر کی کہ گھر میں 2 کھانے کی چیزیں شہد اور سرکہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ شہد کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، شہد میں شفا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیماریوں میں شہد کے استعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی شہد کا تذکرہ موجود ہے۔ تو شہد کو حکم قرآنی سمجھ کر اور اتباع سنت سمجھ کر استعمال کیا جائے، یعنی شہد ہمارے گھر میں، ہمارے دسترخوان پہ بہر صورت موجود ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز سرکہ، تو سرکہ کا استعمال بھی مسنون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سالن بہترین سرکہ ہے۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہو اس گھر والے غریب نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس گھر میں سرکہ ہے، سالن اگرچہ نہیں پکا لیکن سرکے کی موجودگی سالن کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں گھر میں موجود ہوں تو بہت اچھی چیز ہے، نہیں ہیں تو ان کو سنت سمجھ کر گھر میں رکھا جائے اور وقتاً فوقتاً ان کا استعمال بھی ہو۔ آج کل سرکے کی مختلف صورتیں نکلی ہوئی ہیں، تو جو بھی ہو، پھلوں کا سرکہ، کوئی بھی کھجور سے بنا ہوا ہے، انگور کا ہے، گندم کا ہے، جو کا ہے، سیب کا ہے، جو بھی سرکہ ہو، تو سرکہ ہونے کے طور پہ اس کا استعمال وہ جائز بھی ہے اور مسنون بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہم گھر میں رکھیں۔ اور جوتے اتار کر کھانا کھانا یہ بھی آداب میں سے ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب انسان کھانے کے لیے بیٹھے تو اپنے جوتے اتار دے۔ نیچے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو عام طور پہ کھانا کھاتے ہوئے جوتا اتار دیا جاتا ہے، کہ کچن میں بیٹھ کے کھایا جا رہا ہے تو اس میں ہم جوتا اتار کے پاؤں اس کے اوپر رکھ لیں، اگر سائڈ پہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ٹیبل پہ کھانے کی نوبت آئی ہے تو اس میں بھی جوتا اتار کر ہی کھانا کھایا جائے، چونکہ مسنون عمل ہے۔ جوتا پہن کے کھانا کھانا یہ بے ادبی کے زمرے میں آئے گا، چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوتا اتار کر کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ اور ایک مسئلہ جو ذکر کیا وراثت سے محرومی کا، وہ دارین کا اختلاف، کہ ایک فریق فوت ہونے والا دارالاسلام میں ہے، جو وارث بنتا ہے وہ دارالحرب میں ہو، یا فوت ہونے والا دارالحرب میں ہو اور جو لینے والے ہیں وہ رسا وہ دارالاسلام میں ہو، تو اس فرق سے بھی وراثت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ تب دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف میں اچھا خاصا اختلاف کتابوں میں موجود ہے۔ اب بظاہر ان دونوں تعریفوں پہ پورا اترنے والا ملک جزیات کے ساتھ تو کوئی ہوگا، لیکن کلی طور پہ دارالاسلام وہ ہے جہاں اسلام پورے طور پہ موجود ہو، اسلامی احکامات وہاں پہ نافذ العمل ہو۔ دارالحرب وہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ ہو،
تو اب دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کو عبادت سے روکا جاتا ہو۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ ممالک تھے، لیکن اب تقریباً ساری دنیا میں مسلمانوں کو عبادت کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا تحقیق یا تعیین کے ساتھ یہ کہنا کہ فلاں ملک دارالحرب ہے کہ وہاں غیر مسلم زیادہ تعداد میں ہے اور فلاں ملک دارالاسلام ہے، تو یہ شرعی نقطۂ نگاہ سے بالتفصیل کچھ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ہاں، اسلامی ممالک جتنے ہیں ان کو ہم دارالاسلام میں شمار کریں گے۔ پاکستان ہے اور پاکستان کے علاوہ اور 57، 58 یا 59 اسلامی ممالک ہیں، ان سب کو ہم دارالاسلام میں ہی شمار کریں گے۔ باقی دارالاسلام کی جو تفصیل ہے اس میں شاید کمی بیشی ہو، اور دارالحرب کی یہ موٹی سی تعریف کہ جہاں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہ ہو، یعنی عبادت پہ ان کو روک ٹوک کی جاتی ہو، تو ایسا ملک بھی شاید دنیا میں اب کوئی ہی ہو۔ تو بہرحال دارین کا اختلاف یہ بھی وراثت میں رکاوٹ کا باعث ہے، یعنی وراثت سے محرومی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔